رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پروگرام مارننگ ود قرآن میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، اور آج میں اپنے پروگرام کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا سے کروں گی، اور آپ کو اس دعا کا ترجمہ بھی بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا وسائقنا ودلیلنا الیک والی جناتک جنات النعیم۔ بےحد خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے، ونور صدورنا اور ہمارے دلوں میں اس کو روشنی کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمومنا وغمومنا اور اس سے ہمارے غم ہمارے ہم دور ہو جائیں اور یہ ہمیں ہانگ کر لے جائے، وسائقنا اور اے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہانگ کر لے جائے تیری طرف اور تیری جنت کی طرف، یہ قرآن ہمیں ہانگ کر لے جائے۔ یہ بےحد خوبصورت دعا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں، اور اس میں ایک اور لفظ آتا ہے وسائقنا ودلیلنا، کہ یہ ہمارے لیے ایک حجت بن جائے اور ہمیں گھسیٹ کر لے کر جانے والا بن جائے، الیکا اے اللہ تیری طرف، وجناتکا اور تیری جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنائے، آمین۔ تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 58 اور 59۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ دو آیات ہیں، آئیے اب ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ، ہاذہ القریۃ، ہاذہ اس القریہ کہتے ہیں بستی کو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلوا پھر تم کھاؤ، کلو یہ جو باریک کاف کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہے کھاؤ، منہا اس میں سے، اس بستی میں سے کھاؤ، حیث شیتم حیث جہاں سے بھی شیتم تم چاہو، راغدن دل بھر کر کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جانا، البابا اس بستی کے دروازے میں داخل ہونا، سجدن سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا اور کہنا، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ یعنی اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو زیادہ بدلہ دیا کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، وَسَنَزِيدُ اور ہم فضل و کرم کرتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ آیت نمبر 59، بدل ڈالا، بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا،
ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کر دیا تھا بدل ڈالا قولاً اس کلمے کو، اس بات کو، غیر الذی اس کلمے کے علاوہ قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو کلمہ ان کو سکھایا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ اور کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ہم نے اتار دیا ظالم لوگوں پر رجزم من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون ان کی نافرمانی کے بدلے میں۔ جی تو یہ آیات جن کا میں نے ترجمہ ابھی پڑھا ہے، ان آیات میں بھی ایک بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا ہے، اشارے دیے ہیں، وہ واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال وہ بڑی مشکل جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس چلے جاؤ جہاد کر لو، فتح دینا ہمارا کام ہے۔ خیر مشکل سے وہ تیار ہوئے، جہاد کرنے کے لیے گئے، انہوں نے اس بستی کو فتح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہونا جہاں سے تم چاہو گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تم چاہو کھانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ دروازوں میں حِطَّةٌ کا لفظ کہتے ہوئے گزرنا کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، یہ مطلب ہے حِطَّةٌ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے گزرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ہم نیکوکاری کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فَبَدَّلَ الَّذِينَ بدل ڈالی ظالم لوگوں نے وہ بات جو ان کے لیے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ظالم لوگوں پر رجزم من السماء آسمان سے عذاب اتارا ان کی نافرمانی کرنے کے بدلے میں۔ اب یہ قصہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری دنوں کا قصہ ہے ان کی زندگی کے، جب وہ فوت ہونے کے قریب تھے تب وہ کیونکہ کتنے سال تو وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے تھے نا، تو پھر ان کی زندگی کے یہ جو آخری ایام تھے ان میں وہ ایک بستی میں داخل ہوئے، لیکن بستی میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کو بدل ڈالا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے یہاں پہ بڑی بدعمالیاں کیں، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آسمان سے طاعون کا عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، پھر کتنے لوگ اس عذاب میں ہلاک ہوئے، پھر انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر شاید حضرت یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا۔ تو یہ دونوں آیات جو اشارہ تو ہیں بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف، لیکن یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ کوسچن مارک ہیں۔ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کوسچن مارک ہیں۔ آج جس قدر ہم نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا ہے، آج جس قدر اللہ کے احکامات کو ہم نے بدل ڈالا ہے، وہ بات تو دور رہی نا کہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی، جب مشکل آتی ہے ہم اور ہو جاتے ہیں، جب آسانیاں آتی ہیں ہم اور ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ ہم نے بھی پورا دین ہی بدل ڈالا ہے۔ کیوں؟ آپ کو میری یہ بات عجیب نہیں لگنی چاہیے۔ ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں، ہمارے لائف سٹائل میں دین کتنا کچھ شامل ہے، ہماری ہماری اٹھنے بیٹھنے کا، ہماری جاگنے سونے کی روٹین میں، ہمارے کپڑوں کے سٹائل میں، ہمارے رہنے سہنے کے انداز میں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، آج صحابہ کرام آ جائیں تو وہ دیکھ کے حیران نہیں رہ جائیں گے۔ پردہ ہمیں کرنا بہت مشکل لگتا ہے، یا ہم اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ فبدل الذین بدل ڈالا نا، بدل کا مطلب کیا ہے؟ چینج کرنا، ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دینا۔
ایک چیز کو ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری جگہ دوسری مطلب ایک کام چھوڑ کے دوسرا کام کرنے لگ جانا، اس کو بدل دینا. تو یہ چیز ہم نے بھی اپنا لائف سٹائل بدل دیا ہے. قرآن کے احکامات، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دین کو بدلنے سے مراد نمبر ایک یہ کہ ہم لوگوں نے قرآن کو تو سمجھنے والی کتاب ہی نہیں سمجھا ہوا، صرف پڑھ لیا ہے سال ثواب کے لیے. کوئی فوت ہو گیا ہمارے ہاں تب پڑھ لیا، اس کو سارے ثواب دینے کے لیے پڑھ لیا. مشکل وقت آیا ہے تو وظیفوں کے لیے پڑھ لیا، وظیفے یہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں وظیفوں کے لیے. تو یا بڑا کبھی خیال آیا تو نماز کے بعد کوئی سورۃ یاسین پڑھ لی یا کوئی ایک سورت پڑھ لی. تو یہ ایک تبدیلی جو میں نے کہا کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل بدل دی. دوسری تبدیلی میں کامن ذکر کروں گی، ورنہ تو ہم مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شخصیات کو ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ جیسے وہ کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھیں، یعنی جو وہ کر سکتے تھے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ ہم سے ما فوق چیزیں تھیں. یعنی ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ محبت کر لی، سال میں ایک دفعہ میلاد کی محفلیں منا لیں، اور جب ان کا ذکر خیر ہو رہا ہو وہ سن لیا، اور بس ان کی یہ محبت جو ہے نا وہ درود شریف کے ورد کر لیے، یہ محبت ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی. جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت لے کر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں لے کر آئے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی، واش روم میں جانے کی دعائیں، رات کو سونے کی دعائیں، اور پھر ایک شریعت، عورت کی لیمٹس کیا ہیں، مرد کی لیمٹس کیا ہیں، اختلاط کی کس حد تک اجازت ہے، مرد اور عورت کتنا اکٹھا بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، کتنا اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ فرینکنیس ان کی کس حد تک ہو سکتی ہے، فنکشن کے اندر جو ہے وہ اختلاط کی، کمبائن فنکشنز کی، کمبائن گیدرنگ کی کس حد تک اجازت ہے. مذہب کے اندر ہماری یہ ٹوٹلی چینج ہے. اب تو ہمارے فنکشن، اللہ معاف کرے کہ ہندوؤں کے فنکشنز میں اور ہمارے فنکشنز میں کوئی فرق نہیں، مل کے ڈانس ہو رہے ہیں، مل کے ناچ گانے ہو رہے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے فنکشنز ہیں. تو یہ اختلاط، یہ دین، یہ شریعت، کیا یہ وہی ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کی تھی؟ آج دیکھیں ہماری سنتوں کو، نبی پاک کی سنتوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اہل یورپ نے اپنایا ہوا ہے. صبح انہوں نے کس ٹائم پہ اٹھنا ہے؟ فجر کے بعد اٹھنا ہے، مغرب تک کام کرنا ہے. یہ ہماری سنت تھی، یہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. لیزی نہیں ہونا، 5 وقت کی نماز کے لیے ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، یہ ساری چیزیں، کھانا کم کھانا ہے، کھانا زیادہ نہیں کھانا، یہ سنت سے پروو ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے پہاڑ لگائے ہوتے ہیں اپنی پلیٹس کے اندر، خاص طور پر شادی بیاہ کے فنکشن پہ. تو یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنا لی ہیں، ہم نے چھوڑ دی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے قوموں کے احوال بدل دیتا ہے. قوموں کے، جیسے یہ بنی اسرائیلیوں نے کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اللہ نے کہا میری فرما برداری کرتے ہوئے جانا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ایک انسان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ زیادہ مشکل آزمائش ہے، اس وقت دین پر قائم رہنا زیادہ مشکل آزمائش ہے. تو انہوں نے بھی بدل ڈالا، نافرمانیاں شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے رجزم من السماء، اللہ نے آسمان سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. آج ہم بڑا کڑتے ہیں کہ اللہ کے عذاب ہم پر کیوں آ رہے ہیں. اللہ کے عذاب پوری دنیا میں امت مسلمہ پٹ رہی ہے، مارے کھا رہے ہیں ہم، اللہ کے عذاب ہم پر آئے ہوئے ہیں. کہیں پر یہودی ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط ہیں، کہیں ہندو ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط ہیں، کہیں پر عیسائی. ہم کھل کر کچھ بھی نہیں، آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے. ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، ہم سے آزادی چھین لی گئی ہے. ہم اپنے فیصلوں میں
آزاد نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا کوئی برانڈ نہیں چلا پا رہے، کھل کر بات نہیں کر پا رہے، آپ اپنی مرضی کے حکمران الیکشن جتوانے کے باوجود بھی آپ اپنی مرضی کے حکمران نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کے ہمارے اوپر عذاب ہیں۔ شریعت کو بدل ڈالنا چھوٹی بات نہیں ہے، ہم نے شریعت کو بدل ڈالا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف اتنا سمجھ لیا ہے کہ ان سے صرف محبت کی باتیں کی جائیں، درود پڑھا جائے، محفلیں منائی جائیں اور بس۔ اب تو ربیع الاول پہ جو 12 ربیع الاول پہ جو خرافات اور جو بدعتیں ہونے والی ہیں، وہ اس 12 ربیع الاول کو منا لینے کو ہم نے پورا دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین تو آیا تھا ہمیں بدلنے کے لیے۔ دین نے ہمیں ایک شریعت دی تھی، ایک وے آف لائف دیا تھا، ہر موقع کے لیے سنتیں دی تھی، اسلام سے محبت کرنی سکھائی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر جب ہم نے بدلا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا رجزا من السماء، ہم نے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے شروع کر دیے، ہمارے اوپر بھی سزائیں، آزادی چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو جو شریعت، جو نبی، بہترین نبی کے پیروکار ہم ہیں، بہترین شریعت ہمارے پاس ہے، اور جو چیزیں ہمیں دی گئی تھیں، پنچویلٹی آف ٹائم ہمیں سکھائی گئی، وہ ساری چیزوں پر عمل کر کے آج وہ لوگ ہم پر غالب ہیں، ہم پر مسلط ہیں، صرف غالب نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ لوٹنے کا وقت ہے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو سمجھیے، دین کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ہم نے نہ صرف اپنی آخرت دنیا تباہ کی ہے، ہم اپنی آخرت بھی تباہ کرنے والے ہیں۔ جیسے ان کو اللہ نے کہا تھا نا، قولوا حطۃ کہو تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کریں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم بڑا اپنا فضل و کرم دیتے ہیں۔ فرمایا ہم بڑا فضل و کرم اللہ فضل و کرم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید اپنے سے 3 گنا بڑی فوج، ایک طرف 10,000 ہے اور ایک طرف 2 لاکھ ہے، اور اللہ نے فتح کس کو دی؟ حضرت خالد بن ولید کو۔ سونے کے تخت آئے مکہ کے اندر، وہ چیزیں آئیں مدینہ کے اندر، حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ چیزیں آئیں جو کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں چاہوں تو یہ ان فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غرق نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہاں پہ اسرائیل میں موجود یہودیوں کو اللہ تباہ و برباد نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ ہاں جی بتائیے آپ کہ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ کمنٹس میں مجھے بتائیے۔ اللہ بالکل قادر ہے، لیکن کیوں اللہ تباہ نہیں کر رہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی مدد کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو، اللہ کے دین پر چلنے کو اللہ نے اپنی مدد کہا ہے۔ فرمایا تم میری مدد کرو۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے اٹھو تو صحیح۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا، اٹھو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، دشمن کے خلاف تیار ہو تو صحیح، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ حطۃ کہو، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی کہا گیا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اس کے دین کے لیے اٹھو، دیکھنا وہ کیسے اپنا فضل و کرم کرے گا۔ تو یہ 2 آیات آج ہم نے سمجھی ہیں۔ یہ دونوں آیات ہمارے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ غور کیجئے گا ضرور ان آیات پر، اپنے رویے پر، اور کس قدر ہمارا رویہ ریزیمبل کر رہا ہے بنی اسرائیل کے رویے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف کرے، اور ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایز اے نیشن بھی اور انڈیویجول بھی۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔